اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ قدرت میں پائی جانے والی مختلف نباتات اور حیوانات ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ان کا استعمال کیجیے۔ بلا وجہ نباتات کے پتے، پھول اور پھل توڑنے سے پرہیز کیجیے۔ حیوانات کا شکار نہ کریں اور ان کو تکلیف نہ دیں۔ نباتات اور حیوانات کی حفاظت ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ نشوونما، تنفس، اخراج، افزائش نسل، حس پذیری، حرکت اور مخصوص عرصہ حیات جسم میں خلیات کا پایا جانا جانداروں کی خصوصیات ہیں۔ حیوانات کی نشوونما مخصوص عرصے تک ہوتی ہے، نباتات میں زندگی بھر نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ حیوانات میں تنفس کے لیے مخصوص اعضاء پائے جاتے ہیں، جبکہ نباتات میں تنے اور پتوں پر مخصوص موجود خوردبینی مسامات کے ذریعے تنفس کا عمل انجام پاتا ہے۔ جسم کے بیکار مادوں کو باہر خارج کرنا عمل اخراج، استخراج ہے۔ تمام جانداروں میں اپنے جیسا دوسرا جاندار پیدا کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ محرک کے جواب میں رد عمل کی صلاحیت کی وجہ سے ہی جانداروں میں حرکت ہوتی ہے۔ نباتات اپنی چند مخصوص حرکت کے باوجود حیوانات کی طرح اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ جانداروں کا عرصہ حیات مقرر ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کئی نباتات اور حیوانات فائدہ مند ہیں۔ کچھ نباتات اور حیوانات ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جانداروں کے جسم کا سب سے چھوٹا جزء خلیہ کہلاتا ہے۔